بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 318، سورۃ الفرقان، آیت نمبر 43۔ گزشتہ سبق کے اندر دلائل نقلیہ جو کہ بطور تخفیف کے ذکر تھے کہ جنہوں نے شرک کیا اور رسول کی تکذیب کی، استہزاء کیا، تو اللہ انہیں سزا دے گا، جیسے کہ اقوام سابقہ امم مکذبہ کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا۔ وَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ تو جو رسول کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ میں زجر ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو خدا بنایا ہوا ہے، یعنی اپنی خواہش کے مطابق اس نے اپنا الہ بنایا ہوا ہے۔ مشرک اور کافر جو ہے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کسی چیز کی بھی کریں تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ خواہش ان کی دلیل ہے۔ تو اس خواہش کے ذریعے انہوں نے غیر اللہ کو معبود بنایا ہے۔ یہ مشرک کے بارے میں افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ان کی ہدایت کے اوپر ذمہ دار بن سکتے ہیں؟ مانا جب وہ اپنی خواہش کی بات مانتے ہیں اور آپ کے دلائل نہیں سنتے تو زبردستی آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ نگران نہیں ہے۔ وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر زبردستی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین۔ ام تحسبوا، کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ ان اکثرهم یسمعون، کہ اکثر لوگ یہ سنتے ہیں، او یعقلون، یا سمجھتے ہیں؟ مانا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، یہ تو خیال ہی نہیں کرتے۔ اگر آپ کے دلائل کو سنتے اور سمجھتے تو بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن سنتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے نہیں، قرآن کی طرف توجہ نہیں ہے۔ انہم الا کالانعام، یہ تو نہیں ہے مگر جانوروں کی طرح ہے، کہ جیسے جانور نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں تو ان کی مثال بھی جانوروں کی ہے۔ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، یعنی گمراہ ہے، سبیلا، راستے کے اعتبار سے۔ اس لیے کہ جانور جو ہے وہ تو اپنے چرگاہ کی طرف چلتا ہے چرنے کے لیے، اور اپنے مالک کو پہچانتا ہے، مالک کے پاس آتا ہے، پھر رات کو گھر واپس آتا ہے اور اپنے مالک کے سامنے تابعدار ہوتا ہے۔ تو یہ تو اس طرح بھی نہیں ہے، یہ نہ اللہ کو جانتے ہیں اور نہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ وہ ذات جنہوں نے ان کو روزی دی اور جو ان کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 36 پر لکھا ہے کہ البہائم تعرف ربها وتہدی الی مراعیها وتنقاد لاربابها التي تعقلها وهؤلاء لا ينقادون ولا يعرفون ربهم الذي خلقهم ورزقهم۔ باہم جو جانور ہے، تعرف ربا، وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، وتہدی، اور وہ واپس آتے ہیں، یعنی چلتے ہیں، الی مراعیها، اپنی چرگاہ کی طرف، اور رات کو واپس بھی آ جاتے ہیں، وتنقاد لاربابها، اور وہ اپنے مالک کے سامنے تابعدار ہوتے ہیں، تعقلها، جو ان کو باندھتا رہتا ہے، وهؤلاء لا ينقادون، وهؤلاء لا ينقادون، اور یہ لوگ تو تابعدار نہیں ہیں اللہ کے سامنے، ولا يعرفون، اور یہ اللہ کو جانتے بھی نہیں، اپنے رب کو، الذي خلقهم ورزقهم، جو ان کو کھلاتا ہے اور جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، راستے میں گم کرنے والے ہیں، بدتر ہیں۔ الم تر الی ربک سے پھر دلائل عقلیہ کا ذکر ہے۔ پہلے دلائل نقلیہ، درمیان میں کچھ زجرات کا ذکر تھا، اب پھر دلائل عقلیہ وہ بھی ساتھ ہیں۔ الم تر الی ربک، کیا تو نہیں دیکھتا اپنے رب کی قدرت کی طرف؟ الی ربک مانا الی قدرت ربک، کیف مد الظل، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پھیلایا ہے سائے کو۔ سائے سے مراد جو انسان ہے، درخت ہے، جو بھی چیز ہے، اس کا جو سایہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلا رکھا ہوا ہے۔ صبح جب سورج نکلتا ہے تو سایہ بہت پھیلا ہوتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اللہ اگر چاہے تو کر دے سایہ کو ساکناً، مانا ایک جگہ میں کھڑا ہوا، ٹھہرنے والا، ساکن۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے بنایا سورج کو اس سائے کے اوپر دلیلاً، مانا نشانی، علامت، دلیل، کہ سورج سے سایہ کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ صبح رات بھی مراد ہے۔ بعض مفسرین نے مد ظل سے مراد
رات کا اندھیرا لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی تاریکی اور اندھیرے کو کیسا پھیلا رکھا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ چاہے تو اس کو ٹھہرا دیتا، ساری رات ہی رات رہتی، لیکن لوگوں کی زندگی پھر مفلوج ہو کر رہ جاتی، زندگی معطل ہو جاتی۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے سورج کو اس کے اوپر دلیل بنایا کہ سورج کے غروب اور طلوع سے یہ پتہ چلتا ہے، اور ہر سایہ مراد ہے۔ تو اگر مسلسل سایہ ہی رہتا فصلوں کے اوپر تو لوگ پھر مسلسل سایہ کے اندر زندگی نہ گزرتی، اور اگر مسلسل دھوپ رہتی تو دھوپ کی شعاؤں کے اندر بھی لوگ زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سایہ بھی پیدا کیے، درخت پیدا کیے، انسان ان کے سایہ بھی رکھے، جس سے انسان اور سایہ بھی ایک جلتی ختم نہیں ہوتا بلکہ دیر کے ساتھ ختم ہوتا ہے اور وقت گزرتا ہے، جس میں لوگ آرام کرتے ہیں اور سکون حاصل کرتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں بھی بہت سارے فائدے ہیں، عام درختوں کے اور چیزوں کے جو سایہ ہے ان کے اندر بھی لوگوں کی زندگی گزرتی ہے اور بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کی طرف انسان سوچے تو یہ نعمت دینے والا کون ہے، اس اللہ کے سے تم انکار کرتے ہو اور غیروں کے سامنے جھکتے ہو۔ سورج اللہ نے عطا کیا، دن اللہ نے عطا کیا، رات اللہ نے عطا کی، سایہ اللہ نے عطا کیے، تو ان چیزوں کی طرف غور کرنا چاہیے۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم سمیٹ لیتے ہیں اس سایہ کو الینا اپنی طرف قبضا یسیرا، تھوڑا تھوڑا کر کے سمیٹ لینا۔ یسیراً بمعنی قلیلاً کے ہے، یعنی قبضاً معنی قبضہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی طرف اس کو لے آتے ہیں، کیونکہ صبح سورج نکلتا ہے تو دوپہر تک وہ سایہ آہستہ سمٹتا سمٹتا بالکل ختم ہو کر درخت کے نیچے رہ جاتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے پاس جانے والی ہے۔ ہاں، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، ساری چیزیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، یہ متکلم سے غائب کی طرف التفات ہے، اللہ وہ ذات ہے، اور وہ ضمیر معرفہ، الذی بھی اس موصول خبر بھی معرفہ ہے، تو حصر والا ترجمہ ہے۔ اللہ وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباساً معنی آرام، والنوم سباتا، اور نیند کو بھی لباساً معنی رات کو تمہارے لیے بنا لباساً پردہ، لباس جیسے لباس کے ساتھ پردہ ہوتا ہے تو رات کی تاریکی میں تم آرام کرتے ہو اور جسم کی جو تھکاوٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یہ پردہ ہے۔ والنوم سباتا، اور نیند کو آرام، سبات سبت ہے، اور سبت قطع کے معنی میں آتا ہے کاٹنے کے، یہ تھکاوٹ کو کاٹ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے رات کی جو نیند ہے، اور بدن جو ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے وہ آرام پا لیتا ہے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور اللہ تعالیٰ نے دن کو بنایا نشوراً معنی پھیلانے والا، اٹھنے والا، بیدار، یعنی انسان دوبارہ اس میں زندہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تھے تو اللہم بسمک اموت پڑھتے تھے، اور اموت و احیا، اور جب صبح اٹھتے تھے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، یعنی یہ نشور معنی اس سے دوبارہ اٹھ جانا، گویا کہ مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانا ہے۔ یہ گویا کہ ایک دلیل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہی ذات ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا بشراً خوشخبری، بین یدی رحمتی، اپنی رحمت سے پہلے، رحمت سے مراد بارش ہے، بارش سے پہلے ہوائیں آتی ہے تو لوگوں کو ایک خوشخبری کا ذریعہ بنتی ہے، اور ہوائیں مختلف قسم کی ہے۔ ایک قسم کی وہ ہوا جو بادلوں کو ہانکتی ہے، لے جاتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، اور ایک قسم کی ہوا وہ ہے جو بادلوں کو اٹھاتی ہے، اور ایک قسم کی ہوا وہ ہے جو بادلوں کو آپس میں ہلا کر اس سے بارش پیدا کرتی ہے، یعنی لواقح، اور ایک قسم کی ہوا وہ ہے جو خوشخبری کے لیے آتی ہے بادلوں سے پہلے، اور ایک قسم کی ہوائیں وہ ہوتی ہے جو زمین کا صفایا کر دیتی ہے، عذاب بن جاتی ہے۔ تو یہ مختلف قسم کی ہوائیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے برسایا اتایا آسمان سے مان پانی، طہوراً پاک کرنے والا، یعنی پاکی پیدا کرنے والا۔ یہ طہور پانی کی صفت ہے کہ ہر چیز کے اندر جو گندگی ہے، میل کچیل، انسان وہ صاف کرتا ہے، پانی صاف ہوتا ہے۔ لنحیی بہ، تاکہ ہم زندہ کریں اس پانی کے ذریعے سے، بلدۃ میتا، وہ شہر جو کہ خشک ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس میں قحط سالی میتا، اس کو ہم تازہ کر دیتے ہیں۔ ونسقیہ، اور ہم پلا دیتے ہیں اس پانی کو، مما، ان چیزوں کو، خلقنا، جن کو ہم نے پیدا کیا، یعنی ان میں سے وہ کون سی چیزیں، انعاماً، بہت سارے جانور ہیں، وہ اناسیہ، اور انسان ہے، کثیراً، بہت سارے۔ یہ پہلے انعاماً سے لفظ کثیراً محذوف ہے، انعاماً کثیراً و اناسیہ کثیرا، تو اس اول کو حذف کر دیا، حذف لدلالت الثانی علیہ، کہ ثانی اس پر دلالت کر رہا ہے،
یعنی بہت سارے جانوروں کو بھی پلاتے ہیں اور بہت سارے انسانوں کو بھی پلاتے ہیں۔ اناسی جمع انسیون کی بمعنی انسان کے، جیسے کہ کرسیون کی جمع کراسی آتی ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور البتہ تحقیق ہم پھیرتے ہیں اس بارش کے پانی کو بینہم ان لوگوں کے درمیان میں، لِيَذَّكَّرُوا تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ ایک جگہ میں بارش ہوتی ہے، دوسری جگہ میں بارش نہیں ہے، کبھی ایک جگہ بادلوں کو اللہ لے جاتا ہے، ایک علاقے میں قریب میں بارش ہو رہی ہے، دوسرے میں نہیں ہے، تیسرے میں، تو اس سے اللہ تعالیٰ یہ بارشوں کو، کسی کے پاس قحط سالی ہے، کسی کے ہم بارش ہے، کسی کے ہم بارش بڑی طوفانی ہے، کہیں برف ہے، کہیں بارش ہے، کہیں سخت بارش ہے، کہیں نرم بارش ہے، لیذکروا تاکہ اس سے نصیحت حاصل کریں کہ اللہ کی رحمت ہے۔ فابا اکثر الناس الا کفورا، تو اکثر لوگوں نے اللہ کی رضا نہ دکھائی، ناشکری کی، الا کفورا مگر سوائے ناشکری کے۔ صرفناہ میں ہو ضمیر ماں کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس ابن مسعود کی تفسیر ہے، مستدرک کے حاکم کی روایت کے مطابق، اور یہ تفسیر صحیح معلوم ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ میں دوسرا قول یہ ہے کہ ہو زمین سے یہ دلائل عقلیہ کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، قرآن کے جو دلائل، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ ہم ان دلائل عقلیہ کو، یعنی توحید کے جو دلائل ہے، ان کو پھیر کر بیان کرتے ہیں بینہم لوگوں کے درمیان میں، لِيَذَّكَّرُوا تاکہ یہ نصیحت حاصل کرے اور توحید پر آ جائیں۔ لیکن فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، ابا کا معنی انکار کرنا، اکثر الناس معنی اکثر لوگوں نے انکار کیا، یعنی ہر چیز کا انکار کیا، الا کفوراً، کفور مصدر ہے بمعنی ناشکری کے، اور مبالغے کا صیغہ یعنی بہت زیادہ ناشکری، یعنی ہر چیز کا انکار کیا سوائے ناشکری کے، ناشکری کا انہوں نے انکار نہیں کیا، اس کو ناشکری کرتے ہیں۔ تفسیر ابو سعود نے ترجمہ کیا ہے فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، یعنی رضا نہ دکھائی اکثر لوگوں نے مگر ناشکری۔ اللہ کی رضا تو کسی نے نہ دکھائی، سب نے رضا سے انکار کیا، ہاں ناشکری سے انکار نہ کیا۔ یا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ کا معنی یہ ہے کہ نہیں چاہتے اکثر لوگ الا کفوراً مگر ناشکری چاہتے ہیں، ناشکری کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔